سورۃ القصص رکوع نمبر 3 آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر آپ پہنچے تو آپس کے اندر دونوں کا معاہدہ طے پایا کہ 8 سال یا 10 سال تک آپ نے اس گھر کی خدمت کرنی ہے، اور اس خدمت کے صلے میں حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ وعدہ فرمایا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک آپ کے نکاح میں دے دوں گا۔ معاہدہ مکمل ہو گیا، بیٹی بھی نکاح میں آ گئی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کا تذکرہ آج کے درس میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مدت جو بھی طے تھی وہ مکمل ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی والدہ اور اپنے بھائی ہارون سے ملاقات کروں۔ تو آپ نے اجازت دے دی کہ بالکل جاؤ۔
اب وہاں سے جب آپ چلے تو آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بھی تھے، اور سردی کا موسم تھا، جنگل کا راستہ تھا، اور سردی کے اندر سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس دور کے اندر آگ جلانا بڑا مشکل کام تھا۔ آج کل تو بہت آسان کام ہے، یہ آگ جلانا بھی ایک بہت بڑا معمہ تھا۔ اب جب آپ وہاں سے چلتے ہیں تو راستے کے اندر کوہ طور آتا تھا، جہاں سے آپ گزر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ طور پہاڑ کی بالکل قریب یا طور پہاڑ کے اوپر کچھ آگ سی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے گھر والوں کو وہیں پر روک دیا، آپ نے فرمایا کہ تم یہیں پر ٹھہرو، میں جاتا ہوں، اس لیے کہ ایک تو ہم اجنبی ہیں، راستہ معلوم نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں آگ کی ضرورت بھی ہے، تو میں جب وہاں پر جاؤں گا جہاں پر آگ ہوتی ہے تو کوئی آگ جلانے والا بھی تو ہوتا ہے، تو میں اس سے راستہ بھی پتہ کر لوں گا اور کچھ آگ کے انگارے بھی لے کے آؤں گا کہ ہم تھوڑی سی لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائیں گے تو ہم کچھ نہ کچھ ہاتھ سینک لیں گے۔ اس میں آگ کے قریب جا رہے ہیں، جب وادی مقدس وہاں پر پہنچے، اس جگہ کو اللہ نے قرآن میں فرمایا بالوادی المقدس طویٰ، اس وادی کا نام وادی طویٰ تھا، مقدس وادی تھی۔ وہاں پر جب آپ پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی، جو دور سے آگ نظر آ رہی تھی وہ آگ نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی تھی جو ایک درخت کے اوپر پڑ رہی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس جب وہاں پر موسیٰ پہنچا، موسیٰ خود پہنچ گیا تھا، اللہ کی چاہت سے وہیں پر پہنچے تھے نا۔ کوئی قدم بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی انسان نہیں اٹھا سکتا، اور یہ جتنے قدم موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے وہ آگ کی تلاش میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، لینے کیا گئے تھے؟ آگ، نار لینے گئے، نور لے کے آ گئے۔ جب وہاں پر قریب پہنچے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے ان کو آواز دی، اور آواز کیا تھی؟ موسیٰ کے نام کے ساتھ، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور آپ کے ہاتھ میں اس وقت عصا تھا، لاٹھی تھی۔ تو پہلا کلام اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنا تعارف کرایا، انی انا اللہ رب العالمین، یہ پہلا کلام تھا، اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب پہلا کلام ہوا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے دو معجزے اکٹھے عطا فرما دیے۔ پہلا معجزہ کیا تھا کہ آپ اپنی عصا کو ایسے نیچے پھینک دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے عصا کو، اس لاٹھی کو نیچے رکھا تو آپ کو ایسے محسوس ہوا کہ یہ تو حرکت کر رہی ہے، اور آپ کو محسوس ہوا، ایسے لگا کہ یہ لاٹھی نہیں ہے تو سانپ ہے۔ تو آپ ڈر گئے، آپ پریشان ہو گئے، اور وہیں سے آپ پیٹھ پھیر کر اور دوسری طرف چل پڑے، اور اتنا تیزی کے ساتھ چلے کہ مڑ کے پیچھے بھی نہیں دیکھا، خوف طاری ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دوبارہ پھر بات کی، یا موسیٰ، اے موسیٰ اقبل ولا تخف، آگے آؤ، پیچھے نہیں جانا، کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، انک من الآمنین، آپ امن میں ہیں، کوئی خطرے والی بات نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پھر اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، پھر میرا نام لیا جا رہا ہے، پھر آپ رک گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں دوسرا معجزہ یہ ہے، اسلک یدک فی جیبک، اپنے اس ہاتھ کو گریبان کے اندر ڈالو، یعنی کہ آپ یوں ایسے ڈالتے تھے، جب آپ نکالیں گے تو ایسے روشن سفید بالکل ہاتھ چمکنا شروع ہو جائے۔ جب ہاتھ چمکتا تھا، روشن ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پریشان نہیں ہونا کہ اس کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔
تو ان دونوں باتوں سے موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی کہ یہ بڑا عجیب ماجرا ہے کہ میری اپنی لاٹھی ہے اور میں لاٹھی ہی لے کے آ رہا تھا، لیکن یہ کیا ہو گئی؟ تو سانپ بن گیا۔ اور اللہ کی قدرت سے پھر جب اس کو اڑایا تو پھر وہی عصا، اور اپنا ہی ہاتھ تھا بالکل ٹھیک ٹھاک، اس کے بعد پھر وہ ہاتھ جب گریبان میں ڈال کے پھر نکالا تو وہ اس کا کلر ہی تبدیل ہو گیا، بالکل چاندی کی طرح چمکنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب جب آپ کو ایسی خوف کی کیفیت ہو جائے تو اپنے جو بازو ہیں وہ اپنے ساتھ ایسے ملا لینے ہیں، سینے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ خوف ختم ہو جائے گا۔ اب یہ دو معجزے بھی مل گئے، اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف بھی نصیب ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا پیغام یہ تھا، اللہ نے بتا دیا کہ اے موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا، آپ کو منتخب کر لیے، آپ کو رسول بنا دیے۔ اب جو ہم آپ سے بات کرتے ہیں آپ توجہ کے ساتھ سنیں، یعنی وحی اترنا شروع ہو گئی۔ اللہ نے نبوت عطا فرما دی، معجزات عطا فرما دیے، اور اب حکم یہ ارشاد فرمایا کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں رب اعلیٰ ہوں، جا کے اس سے بتاؤ کہ رب کون ہے، میرا تعارف کرو۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور عرض کیا کہ اے میرے رب، آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ میں یہاں سے بھاگا کیوں تھا۔ ان کا ایک بندہ میرے ہاتھ سے مر چکا ہے اور وہ مجھے پکڑنا چاہتے تھے، مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، میں نے وہاں سے ہجرت کی، اتنا لمبا عرصہ گزارا، پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں جاؤ۔ کیا انہیں وہ بات یاد نہیں ہوگی؟ پہلے مجھے تلاش کر رہے تھے، اب آپ کہتے ہو جاؤ ان کے گھر خود، تو مجھے چھوڑیں گے؟ وہ تو مجھے قتل کر دیں گے۔ ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ اللہ یہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ میری زبان بھی اتنی صاف نہیں ہے، میں تو اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کر سکوں گا۔ ہاں اگر یہ کام کرنا بھی ہے تو آپ ایسا کریں کہ میرے بھائی ہارون کو، جو اس کی زبان بھی بڑی صاف ہے، بڑا فصیح ہے، اس کو میرا معاون بنا دیں، کم سے کم یہ کہ چلو میں جو بات کروں گا وہ تصدیق تو کرے گا، کچھ خود بات کرے گا، کچھ میری تصدیق کرے گا۔ اور عرض کیا کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ وہ میری بات نہیں مانے گا فرعون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ جو قتل والی بات ہے نا، یہ بات دل سے نکال دو کہ آپ کو وہ قتل نہیں کر سکتا، یہ اس کا منصوبہ تھا، لیکن ہمارا منصوبہ کچھ اور ہے، کامیاب ہمارا منصوبہ ہوگا۔ آپ نے پیغام پہنچانا ہے اور اس کو بتا دینا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بھائی کے ساتھ بھی آپ کی مدد ہوگی، ہماری طرف سے بھی مدد ہوگی، اور یہ وعدہ بھی ساتھ ہے کہ تم دونوں بھائی اور جو بھی تمہاری اتباع کریں گے وہ غالب رہیں گے۔ یعنی کہ فرعون جتنا بھی متکبر ہے، جتنا بھی ظالم اور جابر ہے، تمہاری باتیں سنے گا لیکن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بس جب اللہ کی طرف سے گارنٹی مل گئی پھر تو دل مضبوط ہو گیا، پھر ڈر ختم، خوف ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ فرعون کے پاس پہنچ گئے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، پس جب پورا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے اجل کو، مقررہ مدت کو، وسار باہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، آنسا، آپ نے محسوس کی، من جانب طور نارا، طور کی جانب سے آگ، قال لأہلہ، آپ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، امکثوا، کہ تم یہیں پر ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ محسوس کی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں تمہارے پاس اس آگ سے کوئی خبر لے کر آؤں، او جذوۃ من النار، یا کوئی میں آگ سے کوئی شعلہ سلگا کر لے کر آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ سینک سکو۔ فلما اتاہا، پس جب آپ اس آگ کے پاس، نو دیا، تو ندا دی گئی، پکارا گیا،
من شاطئ الوادی الایمن، وادی کی دائیں جانب سے، فی البقعۃ المبارکہ، مبارک خطے میں، وہ خطہ مبارک تھا، من الشجرہ، درخت سے، کیا پکارا گیا، کیا کہا گیا، ان یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور آپ ڈال دیجئے اپنے عصا کو، فَلَمَّا رَآهَا، آپ نے ڈال دیا، پس جب آپ نے اس کو دیکھا، تہتز، آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، تو آپ نے پیٹھ پھیر لی، وَلَّا مُدْبِرًا، آپ پلٹے پیٹھ پھیر کر، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، یا موسیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اقبل، آگے آئیے، وَلَا تَخَفْ، اور ڈریے مت، اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، بے شک آپ امن والے ایسے ہیں، اُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، ڈالیے اپنے ہاتھ کو، فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا سفید، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور ملائیے اپنی طرف اپنے بازوؤں کو، من الرہب، خوف سے، یعنی کہ جب آپ کو خوف کی کیفیت دوبارہ طاری ہو جائے، اپنے ہاتھ ایسے اپنے ساتھ ملائیں گے تو یہ کیفیت ختم ہو جائے گی، فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِن رَبِّكَ، پس یہ دونوں دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے، عصا اور ید بیضاء، یہ دو معجزے، الی فرعون و ملئہ، اب آپ یہ لے کر جائیں فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ نافرمان ہیں، قال، آپ نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کی جان لے لی تھی، اس کو میں نے قتل کر دیا تھا، فاخاف، پس مجھے خوف ہے، ان یقتلون، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، واخی ہارون، اور جو میرا بھائی ہارون ہے، هو افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان میں، فارسلہ معی ردءا، پس بھیجیے اس کو میرے ساتھ، ردءا، معاون، یصدقنی، جو میری تصدیق کرے گا، انی اخاف، بے شک میں خوف کھاتا ہوں، ان یکذبون، کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے، مجھے جھٹلا دیں گے، قال، اللہ فرماتے ہیں، سنشد عضدک، اے موسیٰ ہم آپ کو مضبوط کریں گے، باخیک، آپ کے بھائی کے ساتھ، ونجعل لکما سلطانا، اور ہم بنائیں گے تم دونوں کے لیے غلبہ، فلا یصلون الیکما، وہ نہیں پہنچ سکیں گے تم دونوں کی طرف، یعنی اتنی بڑی گارنٹی مل گئی ہے کہ تم غالب رہو گے اور تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بآیاتنا، ہماری آیات، ہماری نشانیاں، یہ معجزے لے کر جاؤ، انتما ومن اتبعکما، تم دونوں اور جو تم دونوں کے اتباع کرنے والے ہیں، الغالبون، وہ غالب رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مقررہ مدت مکمل فرما لی، اب آپ نے اجازت طلب کی اپنے سسر صاحب سے کہ میں جانا چاہتا ہوں اپنی والدہ کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، تو شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور صرف اجازت نہیں دی بلکہ اپنی بیٹی کو کچھ بکریاں بھی دے دی، ساتھ کچھ سامان بھی دے دیا، اور ایک خادم دے دیا راستے کے اندر، یہ بھی تمہاری خدمت کرے گا۔ تو اس طریقے سے جب وہاں سے آپ چلے تو آپ کے ساتھ کچھ بکریاں وغیرہ بھی تھی، آپ کے گھر والے بھی تھے، وہ خادم بھی تھا، یعنی ایک چھوٹا سا قافلہ تھا۔ تو یہاں اس درس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک بندے کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کو مکمل اختیار ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو کہیں بھی لے کے جا سکتا ہے، جس طریقے سے
موسیٰ علیہ السلام نے اجازت طلب کی تو سسر نے انکار نہیں کیا۔ اور اب تو بڑی سہولتیں ہیں، اگر بیٹی کسی اور ملک بھی چلی جائے تو ویڈیو کال ہوتی ہے، اب تو دوریاں ہے ہی نہیں۔ لیکن اس وقت تو یوں سمجھنا تھا کہ بس اب جا رہی ہے، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ پھر ایک دوسرے سے ملاقات نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے بھی اجازت مانگی کہ میں اس کو لے کر جاؤں گا۔ آپ اپنا حق سمجھتے تھے، وہ حق ٹھیک تھا۔ اور سسر نے بھی کہا کہ بالکل، اب جب آپ کے نکاح میں آ گئی ہے تو آپ جہاں بھی ہوں گے تو آپ کے ساتھ ہے، آپ کو مکمل اختیار ہے، اور ہمارے اختیارات ختم ہیں۔ لیکن آج کل کچھ لوگ یہ شرطیں لگاتے ہیں کہ بھئی دیکھو اگر اس شہر میں رہو گے تو ہے ٹھیک، ہماری بیٹی اگر تم کہیں اور چلے جاؤ، یہاں سے تم کراچی بھاگ جاؤ، بھئی ہم نہیں جانے دیں گے اس کو۔ یہ شرطیں پہلے سے رکھ دیتے ہیں، تو یہ غیر شرعی شرطیں ہیں، یہ غلط شرط ہے۔ جہاں بھی دانا پانی ہوگا، جہاں پر شوہر رہے گا تو بیوی ساتھ جائے گی، اسے کوئی روک نہیں سکتا شرعی طور پر۔ جو روکے گا وہ گناہگار ہوگا، وہ غلط ہوگا۔ آج کل نکاح کے اندر بہت ساری شرطیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر شرعی ہوتی ہیں، لیکن انگریزی قانون ہے تو ان کی بظاہر اہمیت ہے، لیکن شریعت کے اندر ان کی ایک ٹکے کی اہمیت بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج کل یہ لکھا جاتا ہے بھئی دیکھو یہ ساتھ لکھو کہ دوسری شادی نہیں کرے گا، اگر دوسری شادی کرے گا تو 10 لاکھ روپے جرمانہ، 20 لاکھ روپے جرمانہ۔ اب یہ عام شرط ہو گئی نا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ تم 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، بیک وقت 4 بھی کر سکتے ہو، جب قرآن کہہ رہے کر سکتے ہو، یہ کہتے ہیں کی تو پھر جرمانہ دینا پڑے گا، تو یہ شریعت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، پھر یہ پابند کر دیا جاتا ہے کہ بھائی اگر طلاق دے دی تو اس پر 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ جیسے نکاح اللہ کا حکم ہے تو طلاق بھی اللہ کا حکم ہے۔ اگر نباہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہوتا تو پھر ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ بھی 10 سال تک 20 سال تک ایک دوسرے کو ذلیل کرو، لیکن طلاق نہیں دینی، وہ لکھی پڑی ہے جی طلاق دے نہیں سکتے ورنہ پھر جرمانہ پڑ جائے گا، تو یہ غیر شرعی شرط ہے۔ یعنی کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو مقصد طلاق دینا نہیں ہوتا، مقصد تو گھر آباد کرنا ہوتا ہے۔ نہ بچے والے چاہتے ہیں نہ بچے والے چاہتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ طلاق دینی پڑ جائے، تو پھر یہ جو پابندی ہوتی ہیں یہ غیر شرعی ہوتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں کہ سب سے زیادہ خیر و برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر لوازمات کم ہوں، آسانی والا ہو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اتنے اخراجات اور اسراف، فضولیات کے اندر اتنا پیسہ اڑایا جاتا ہے کہ دوسرے بندے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کہ جب ہماری باری آئے گی، ہمارے بچے کا نمبر آئے گا، پتہ نہیں ہوگا کیا۔ تو اس کو آسان کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ جب نکاح آسان ہوگا، یہ بڑی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، جب نکاح آسان ہو جائے گا معاشرے میں تو پھر زنا کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب نکاح مشکل ہو جائے گا پھر زنا کے راستے کھلیں گے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کھلے عام وہ برائیوں کے اندر مصروف ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے، اس کا مشغلہ یہ غلط ہے، انہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہتا، معاشرے کے اندر ان کی جگہ ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا نکاح کر لے، اب بیوی فوت ہو گئی تو وہ کیا کرے بتاؤ؟ وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کر لیا تو اس کو اتنا مایوس سمجھا جاتا ہے، گالی، اس کی دوسری شادی ہے بھائی، پتہ ہے آپ کو کہ بھائی کیا ہو گیا؟ بھی کون سے گناہ کا کام کیے؟ اگر وہ گناہ کرتا تو وہ بالکل ٹھیک تھا، نکاح کیا ہے تو یہ گالی بن گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، یہ ہندوانہ معاشرے سے، اس کلچر سے یہ بہت زیادہ متاثر ہے۔ لیکن ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمان یہ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے کتنی شادیاں فرمائی، اور پھر صحابہ کرام میں سے کوئی اکا دکا شاید ہی کو مل جائے جس کی ایک شادی ہو، ورنہ ایک والا تو نظر ہی کوئی صحابی نہیں آتا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو ان کی جو بیوہ تھی عدت کے بعد حضرت علی ابو بکر کے پاس آئے کہ جی میرا بھائی جعفر طیار وہ شہید ہو گیا ہے، تو میری جو بھابھی اس کے آپ کا نکاح کر دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے بھائی۔ اب نکاح ہو گیا، ابو بکر صدیق ان کا بھی وصال ہو گیا،
پھر عدت گزر گئی، حضرت علی نے خود نکاح کر لیا، یعنی کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت بڑی کوئی مجبوری بھی بن جائے، بھی گھر کے اندر کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو تو وہ پوری زندگی تانا ہوتا ہے، بھائی یہ جو ہے نا اس کا بڑا بھائی جو مر گیا تھا نا، یہ اس کی بیوی ہے، اس کا نکاح کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ نکاح کا سوچے ہی نہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہاں وہ برائیاں کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المی ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ جو نکاح ہے اس کو آسان کرنا چاہیے تاکہ برائیوں کے راستے بند ہوں۔ اور جتنی پیداوار عورتوں کی ہے اس وقت، تو اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ جو بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جس کے پاس وسعت ہے، تو اسے ضرور کسی نہ کسی بیوہ سے متعلقہ سے شادی کرنی چاہیے، اس کا بوجھ اٹھائے، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہو کہ جو بندہ انصاف نہیں کر سکتا، یہ ایک دونوں کے حقوق پورے نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ بس وہ ایک کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر کر لے تو پھر اس کو شریعت کے اصولوں کے مطابق نبھائے۔ تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایک ملک مدین، اور مدین کے بعد پھر اب آپ مصر آ رہے ہیں، لیکن سسر نے نہیں فرمایا کہ بھائی اس کی اجازت نہیں ہے، ہم نے بیٹی اس لیے دی تھی کہ تو ساتھ لے کے چلا جائے گا۔ تو اس لیے مسئلہ میں سمجھ آ گیا کہ بیوی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے نہیں، شادی کے بعد شوہر کی پابند ہے، شوہر جہاں پر اس کو لے کے جانا چاہے لے کے جا سکتا ہے۔ اب یہ سفر شروع ہوتا ہے اور دوران سفر آپ کو آگ کی ضرورت پیش آئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو دیکھ رہے ہیں بظاہر آگ ہے، لیکن جب قریب گئے تو وہ آگ نہیں بلکہ وہ ایک نور تھا، اللہ کی تجلی تھی جو درخت کے اوپر پڑ رہی تھی۔ تو یہ انسانی آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، یعنی ہم دور سے چیز دیکھتے ہیں ہمیں کچھ نظر آتی ہے، پھر جب قریب آئے تو پھر کچھ اور، پھر جب بالکل سامنے آئے تو پھر کچھ اور نظر آتا ہے۔ تو ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا ایمان بالغیب کا، یعنی یہ آنکھ دیکھ بھی رہی ہے تو وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے کہ ایسے ایسے مرنے کے بعد قبر میں ہونا ہے، ایسے حشر کا میدان ہوگا، ایسے پل صراط ہے، وہ نہیں دیکھا، لیکن وہ دیکھنے سے زیادہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ حق سچ ہے۔ اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے جا رہے تھے، نار آگ کو کہتے ہیں نا، نار لینے جا رہے تھے اور نور مل گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے ہوتے ہیں، انسان کو نہیں پتہ ہوتا، اسی کو نصیب کہتے ہیں۔ کئی دفعہ انسان جا رہا ہوتا ہے اپنے نفع کے لیے، فلاں جگہ جاؤں گا تو میرا یہ نفع ہو جائے گا، لیکن اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ نظر آ رہا ہے کہ نقصان، لیکن نقصان کے اندر اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جو ہمیشہ غالب آتی ہے۔ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے گئے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم یہ دیا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ 16 پارے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جوتے اتار دو، آپ مقدس وادی میں جس کا نام طوا ہے، تو بابرکت جگہ پر جوتے اتارنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ بعض لوگ مسجد کے اندر بھی ایسے پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں مسجد کے آداب کا ہی پتہ نہیں ہے، تو وہ جگہ تو مسجد نہیں تھی، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ جب اس جگہ پر میری تجلی پڑ رہی ہے، میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوں، تو یہ مقدس وادی، جوتے اتاریے۔ تو جوتے اتارنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دے دیا، اپنے نبی کو دے دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے مسجد ہے یا حرم شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، جب ہم وہاں پر جائیں تو ہم وہاں پر، وہ بھی تو مقدس جگہ ہیں، تو جوتے اتار لیں۔ بعض لوگ وہاں پر جاتے ہیں لیکن وہ جوتوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ جہاں پھرنے جوتے ساتھ ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں جوتے ہم نے دھوئے ہوئے ہیں بس، لیکن دھوئے ہوئے بھی ہوں، جوتے پاک بھی ہوں، لیکن جس نے دھو رکھے ہیں یا پہن رکھے اس کو تو پتہ ہے۔ اب وہ جو ہزاروں بندے دیکھ رہے ہیں ان کے تاثرات کیا ہوں گے، وہ اس سے کیا سیکھیں گے، ان کے دل کے اندر کتنی بدگمانی آئے گی، دیکھو یار یہ بھی تو دیکھو مسلمان ہے، تو بندہ ایسا کام کیوں کرے؟ اس لیے بابرکت جگہ پر جوتے اتار دینا چاہیے۔
اب اللہ نے حکم دیا ان القی عصاک، اپنا عصا ڈال دیجیے۔ یہ عصا کہاں سے آیا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جب رخصت فرمایا، اس وقت آپ نے اپنی طرف سے وہ لاٹھی گفٹ کی تھی، اور یہ لاٹھی کہاں سے آ رہی تھی؟ آدم علیہ السلام سے آ رہی تھی۔ یہ آدم علیہ السلام کی تھی، یہ کوئی عام لاٹھی نہیں تھی، عام عصا نہیں تھا۔ یہ چلتے چلتے شعیب علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے پھر یہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ راستے کے اندر آپ کے کام آئے گا۔ لیکن وہ ڈنڈا کام کیا آیا؟ اس نے تو بہت بڑا کام کر دکھایا کہ وہ سانپ بن گیا، اور یہ نہیں کہ صرف نظر آ رہا تھا، حقیقتاً سانپ بن گیا۔ ایک ہوتا ہے صرف نظر آنا، یہ تو نظر بندی، یہ جادوگر لوگ کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حقیقتاً ایک چیز کی مکمل حقیقت ہی تبدیل ہو جائے، یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر دو معجزے عطا فرمائے، عصا اور ید بیضا، اور دینے کے بعد پھر حکم ارشاد فرمایا کہ اب تم نے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کر میرا پیغام پہنچانا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا تخف، وہ جب عصا ڈالا تو وہاں آپ ڈر گئے، پھر حکم دیا کہ آپ جاؤ فرعون کے پاس، تو آپ نے پھر کیا فرمایا؟ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، میں ڈرتا ہوں مجھے قتل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا میرے بھائی میرے ساتھ بھیج دو، پھر فرمایا انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں۔ یہ بار بار ڈرنے کی بات کیوں کر رہے تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ بشر ہوتے ہیں، یہ بشری تقاضا ہے۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی ہے، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، ہم آپ کو مضبوط کر دیں گے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم آپ کو سلطان غلبہ عطا فرمائیں گے، اور پھر فرمایا کہ وہ آپ کی طرف پہنچ ہی نہیں سکیں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے، یعنی آپ کو وہ کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ جب اتنی گارنٹیاں مل گئی تو پھر فرمایا بس ٹھیک ہے، پھر ڈر کس بات کا؟ تو اللہ کی طرف سے جب حوصلہ مل جاتا ہے پھر سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یہ ساری کی ساری طاقتیں اکٹھی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طاقت، یہ معجزے اور یہ حوصلہ، تو پھر آپ بڑے سے بڑے کافر اعظم کے پاس پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ آج بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، اس کے قانون اور ضابطے بھی وہی ہیں، اس کی قدرت بھی وہی ہے، اس کی طاقت بھی وہی ہے، کمزور ہم لوگ ہیں۔ آج بھی کوئی بھی اللہ کا ہو جائے تو حدیث پاک میں ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ آج ہمیں اگر کسی دشمن سے ڈر ہے، اپنوں سے ڈر ہے یا غیروں سے ڈر ہے، ہمیں بھوک کا ڈر ہے یا پیاس کا ڈر ہے، کاروبار کے بیٹھنے کا ڈر ہے، دشمن کا ڈر، کسی بھی چیز کا ڈر ہے، تو وہ ڈر کیسے ختم ہوگا؟ ہم اللہ کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، وہ ہمارا دل مضبوط کر دے گا، ہمارے خوف کو دور کر دے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا، ہماری غمیوں کو خوشیوں سے بدل دے گا۔ وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن ہمیں لینے کا طریقہ نہیں آتا، اور وہ اتنا رحیم کریم رب ہے۔ موسیٰ لینے نہیں گئے تھے، لینے تو آ گئے تھے، لیکن اس کی رحمت برسی ہے، وہ تو خود بخود دے دیتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی، ہم نے مانگی ہیں؟ ہم مانگتے کچھ ہیں، وہ دیتا کچھ ہے۔ ہم مانگتے 1 کلو ہے تو وہ دیتا کئی ٹن ہے، ان گنت دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ تو جو بے حساب اتنا دیتا ہے، جو ہماری ضرورت ہوگی اگر ہم وہ مانگیں گے تو نہیں دے گا، لیکن مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، مانگنے والا منہ ہونا چاہیے، مانگنے والی شکل ہونی چاہیے۔ ہم اگر مانگنے والے انداز سے مانگیں نا، جیسے مانگنے والے آتے ہیں تو وہ اپنی شکل بناتے ہیں، تو ہم ان کا 2-4 روپے دے دیتے ہیں نا، پورے بازار کے اندر کتنے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں۔ اگر وہ کہیں نکالو 10 روپے، کوئی دے گا؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو دعا بھی تو یوں ہی کرتے ہیں ہم، کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں۔ جس دن ہماری دعا بن گئی اور صحیح مانگنے والے طریقے سے ہم نے مانگ لیا، اللہ تعالیٰ اتنا دے گا جتنا مانگا اس سے بھی زیادہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔